سیاسی مفاہمت کے لیے پی ٹی آئی کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ ندیم صاحب، پچھلے 2 سال سے تو ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے تو کوئی ہی تحریک آپ نہیں چلا کال کی سکتے گئی۔ نہیں تھے اس کے بعد جو کچھ ہو گیا تھا۔ نہیں، اب سنیں نا جی، چلائی تو نہیں گئی نا، چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، ایک الگ بحث ہے۔ 2 سال میں تو سختیاں مزید سخت ہوتی گئی۔ 9 مہینے افریدی صاحب کو ہو گئے ہیں، افریدی صاحب نے بھی کوئی آفیشیل کال نہیں دی۔ ہم نے تو ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لیا، ہم نے تو مذاکرات کو بھی ٹائم دیا، گور صاحب چیزوں کو لے کے بڑھے لیکن ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ اچھا صاحب کے پاس یہ اختیار تھا لیکن ان سے بھی بات نہیں ہو پائی۔ پھر ہم نے دھرنا بھی دیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہمارے کیسز سنے جائے، ہائی کورٹ کے سامنے دیا گیا ہمارے کیسز سنے جائے، اڈیالہ کے سامنے دیا دھرنا دیا صحت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے، کسی ایک جگہ پہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اگر ہم احتجاج کی طرف اور سڑکوں کی طرف آ گئے ہیں اور ہم نے کال دے دی ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ دیکھیں پروٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی تو آپ احتجاج کرتے ہیں۔ اب اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ 27 سپٹمبر کو آپ دیکھیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ بندے بھی نہیں اکٹھے کر پائیں گے؟ انشاءاللہ ہم 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلیں گے۔ بس یہ خیال ہی آپ کا، یہ آپ 20,000 ہو گئے تو بڑا 27 کمال ہوگا۔ سپٹمبر میں کوئی 45 دن رہ گئے ہیں، زیادہ تو نہیں رہے، 1.5 مہینہ رہتا ہے۔ 45 دنوں میں 45,000 بھی اکٹھا کر لیں گے تو بڑا کمال ہوگا۔ کل ہم اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہوں گے ضلع خیبر میں، آپ دیکھیں گے۔ پھر ہم نے پنجاب، سندھ اور خیبر بلوچستان کے کا اندر رخ کرنا اکٹھا ہے۔ کر لیں، پھر اسلام آباد نہیں آنے دیکھیں والی ہم بات خیبر پختونخوا سے ہی نکلیں گے نا، خیبر پختونخوا کا وہاں سے حصہ ہے۔ یہاں آتے آتے 45,000 نہیں ہوں گے انشاءاللہ 20 لاکھ 45 دن ہے۔ دیکھیں ہم نے نوجوانوں پہ کام کرنا ہے اور اس بار فوکس بھی ہمارے نوجوان ہیں۔ ہم سر انگیج پولیٹیشینز، پولیٹیکل لیڈرشپ، باقی آپ احتجاج کریں، وہ سیاسی باتوں کو کرنا چاہیے۔ 5 اگست کو جو ہم نے ماحول وہاں پہ دیکھا ہے، جو 4 گنا لوگ جلسہ گاہ سے باہر تھے اور وہاں پہ ایک غصہ ہے، مطلب ایک جوش ہے، ایک جنون ہے نوجوانوں کے، تو وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نکالیں گے۔ عابد شیر علی صاحب، 20 لاکھ بندہ آ رہا ہے، اسلام آباد کی آبادی ڈبل ہو جائے گی، اللہ خیر رکھے، تیاری کر لیں آپ۔ ملک صاحب، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے نہ کوئی ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کے پی کے نوجوانوں کو دیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کوئی امن دیا، کوئی ان کو روزگار دی، کوئی سیر و تفریح کی سہولتیں دی، کوئی سڑکیں بنائی، کوئی وہاں پر ہاسپٹلز بنائے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، کوئی انفراسٹرکچر بہتر کیا؟ بس کبھی ادھر گھومتے ہیں۔ میرا سوال بڑے احتراماً آپ کی وساطت سے کہ دیا کیا ہے نوجوانوں کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے کیا؟ اپنے یہ لوگوں کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ اپنی ایجنڈے اور پالیسی کے خلاف احتجاج کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 17 سال ہو گئے، 17 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت سندھ میں یہ کے پی کے اندر موجود ہے، 15 سال اتنے لگ بھگ سال ہو گئے۔ مجھے کوئی ڈیولپمنٹ بتا دیں، اسی طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ کا زیادہ دور نہیں میں لے کے جاتا، جہاں پہ مری کی لاسٹ منٹ ہے، شفیع جان سے جواب لے لیں۔ اب آپ نے ان سے سوال پوچھا تو شفیع جان، جو یہ مقدمہ بلڈ کرنے کی یا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تیسری دفعہ ملک صاحب حکومت میں ہیں۔ اگر ہماری وہاں پہ پرفارمنس نہ ہوتی، اگر ہم وہاں پہ ڈیلیور نہ کرتے، اگر ہم نوجوانوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہ کرتے تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے۔ وہ 35-40 سالوں سے حکومت میں ہے پنجاب میں، اس کا مطلب ہے پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ وہ جس طریقے سے ہیں اس طریقے سے ہم آنا نہیں چاہتے۔ فارم 47 کے ذریعے ان کو فارم 47 اور خود 45 کبھی ایک کی منٹ، کبھی دوسری کی منٹ، کبھی کسی عابد شیر علی صاحب، شفیع جان صاحب، شہلا رضا صاحب، سب کا شکریہ۔